بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ساری اپنی پارٹی کو بلکہ اپنی قوم کو تحریک انصاف کے 25 سال ہونے پہ مبارک دیتا ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے ہم چند دیوانوں نے ہالیڈے ان لاہور کے اندر اپنی پارٹی اناؤنس کی۔ ہمارا مقصد کیا تھا پارٹی اناؤنس کرنے کا؟ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ پہلی دفعہ ایک پارٹی کسی نے کرپشن کو ایک مین نیشنل ایجنڈا پہ لے کے آئے۔ میں ایک پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ میں نے برطانیہ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی تھی، تو میں اس نتیجے پہ بہت پہلے پہنچ چکا تھا کہ ایک قوم وسائل کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی۔ قوم کے اوپر آپ بمباری کر دیں، اس کو جنگیں ہو جائیں، اس سے بھی قوم نکل آ جاتی ہے، لیکن قوم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے، اور کرپشن کس کی؟ دو قسم کی کرپشن، ایک تو نچلا سرکاری نوکر، پٹواری، تھانے دار، ایک تو یہ کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن جو کرپشن قوموں کو تباہ کرتی ہے، وہ جب ملک کے حکمران، پرائم منسٹر، وزیر جب وہ کرپشن شروع کرتے ہیں، وہ قوم مقروض ہو کے تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری کہانی ہے، اگر آپ جیسے تیسری دنیا کہتے ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، آپ ایک ایک ملک میں چلے جائیں تو وہاں ان کے حکمران وہی کر رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیا اور تب کر رہے تھے جب میں نے یہ پارٹی بنائی۔ ملک کا پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جا رہے تھے۔ تو تب میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے جس کا نام ہم نے انصاف رکھا، کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر، اور اس کا مطلب جو طاقتور کرپٹ لوگ جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں، جو ساری اس وقت ڈیولپنگ ورلڈ کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے طاقتور کرپٹ لوگ، ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ تھی ہماری آج سے 25 سال پہلے وجہ میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس میں آنے کے لیے، جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا۔ باقی پولیٹیشنز کو تو پالیٹکس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا، کامیاب انسان تھا، ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی، اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق۔ وہ سٹرگل چلی ہماری 15 سال، 2 الیکشن بیچ میں آئے۔ پہلے الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں، دوسرے الیکشن میں 1 سیٹ۔ یہ 15 سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی، جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، کئی ہار مان گئے، کئی جی ہمارا گھر میں مذاق اڑتا ہے، ہم اور دیر نہیں رہ سکتے۔ اور خاص طور پہ جب دوسرا الیکشن آ رہے 2002 میں، تو چند لوگ رہ گئے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ 2 وجہ تھی۔ ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیز سیکھی تھی کہ جو ہار نہیں مانتا اور آخری گیند تک لڑتا ہے، اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتی۔ اور یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی دنیا میں کوئی کام کروں، کیونکہ میں تب تک 2 کام کر چکا تھا، کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شوکت خانم ہاسپٹل بنا چکا تھا۔ تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے، جو خواب دیکھے، پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے، پھر کبھی واپس نہ جائے، یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا۔ تب انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے، جو بھی مرضی ہو جائے۔ اور پھر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، میں نے ان کی بڑی کلوز اسٹڈی کر چکا تھا۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو۔ ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ کے حبیب 13 سال انہوں نے جب اللہ کا پیغام لے کے نکلے، تو 13 سال سب سے زندگی کے مشکل وقت سے وہ گزرے، اور جان کو بھی خطرہ تھا، بھوک سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سٹرگل ہے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو اگلے 10 سال تھے، ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔
دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا، لیکن وہ پہلے 13 سال نے ان کی تیاری کروائی اس کے لیے. اور پھر بھی جب وہ 10 سال جو تھے جو انہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی، پہلے 4-5 سال بہت مشکل گزرے ان کے. امہ خطرے میں تھی کئی دفعہ، بڑے برے حالات تھے امہ کے. تو میں بھی جب اسٹرگل کر رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو وہ اسٹرگل کرا سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا. تو میری سوچ میں 3 قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. جو سب سے برے پولیٹیشن ہوتے ہیں، جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آ کے پیسہ بناتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں. ایسے بھی زیادہ تر ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ اسی جدھر آئے اسی مسجد نبی میں رہے، جب بیت المال میں پیسہ بھی آ رہا تھا انہوں نے اس کی کوئی اپنی ذات کی نہیں سوچی. پھر ہمارا یہ 15 سال تک پہلا فیز رہا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیز میں جاؤں گا، یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیز میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی. اور وہ میاں والی کا ماڈل تھا. میں میاں والی میں جب پولیٹکس 2002 میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان. آہستہ آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آ گئے، اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیتیں وہ میرے ساتھ آنی شروع ہوئی. یہی ماڈل ہوا جب کہ 30 اکتوبر 2011 میں ہم نے مینار پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ میرے لیے نکلے. اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا، لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے. 30 اکتوبر کو مینار پاکستان میں لوگ نکلے، اور اس کے بعد سارا جو پولیٹیکل سرکلز تھے، جو الیکٹیبلز تھے، ان ساروں نے دیکھا کہ ووٹ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گئے. پھر پارٹی بننی شروع ہوئی. 2013 کے الیکشن میں ہم پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ بنی، لیکن بڑی دھاندلی کی گئی. اس دھاندلی کے بعد میں نے کہا 4 حلقے صرف کھول دو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. اس کے لیے ہمیں 126 دن کا ہم نے دھرنا کیا. پرامن تھا ڈی چوک پہ ہم نے، اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑی، ہمیں موقع ملا اپنی پیغام لوگوں تک پہنچانے کا. لیکن بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن ریفارمز کا. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن، جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے آزما لی ہیں، دنیا میں ٹیسٹڈ ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتا ہے، اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار. جب میں کرکٹ شروع کی تو ہم اپنے امپائر ہوتے تھے، ملک اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے، اور جو زیادہ تر ٹیمیں ہارتی تھیں وہ کہتی تھی جی ہمیں امپائروں نے ہرا دیا. میں نے کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کی، اور آج نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو جیتا ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں وہ جیتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب اگلا یہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد 2018 میں ہماری پارٹی جیت جاتی ہے. پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری اسٹرگل کا. یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے. جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اس اسٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ 2.5 سال نہ گزار سکتا، کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی. ملک بینکرپٹ، سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی، یعنی ریکارڈ خسارے. اور وہ آپ صرف جو سٹیٹسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا. کبھی پاکستان کو اتنا مقروض نہیں تھا. 4 گنا 10 سالوں میں پاکستان کے قرضے بڑھے، 4 گنا پچھلی 2 پارٹیز کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے جو قرضے بڑھے، اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں قرضوں کی قسطیں سود دینا پڑا. تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی. اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ سب سے بڑا پاکستانی تاریخ کا $20 ارب.
تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفالٹ سے. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کی اور جو ہماری کمٹمنٹس تھی باہر, اور ڈیفالٹ کر جاتا تو آج روپیہ جو 150 روپے پہ یا 154 کے قریب ہے, اس نے 200 250 300 کدھر پہنچنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے باہر کے. لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی عربیہ, UAE اور چائنا نے ہماری مدد کی. اگر وہ بھی نہ مدد کرتے تب بھی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. اللہ کا شکر ہے. اب میں آتا ہوں کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان. جو ہمارا بیرونی ملک جو بیرونی خسارہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا, وہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ 7-8 مہینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے. یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے. اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے, اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں. اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کانفیڈنس اکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے, کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. اس کا مطلب ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی چل پڑی ہے. اور اللہ کرے ہمیں کورونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اس سے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کے احتیاط کر لیں. تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں, اب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی ہے. ہماری جو گاڑیوں کی سیلز ہیں, ہماری اس وقت جو ہمارے کسان ہیں, ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے ہمارے دور کے اندر. ان کو پہلی دفعہ ہم نے گنے کی قیمت صحیح دلوائی ہے, ریکارڈ ان کو گنے کی قیمت ملی ہے, ان کو گندم کی قیمت سب سے زیادہ ملی ہے. آج دیہات کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کسان خوشحال ہے. لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے اب ہم نے, کیونکہ یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے, ملک نے نکلنا کیسے ہے؟ ملک نے نکلنا ہے ویلتھ کریشن سے, دولت کے اندر اضافہ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم 2 شہر نئے بنا رہے ہیں, ایک لاہور کے اندر, اور ابھی کوشش کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ملیں ایک بنڈل آئلینڈ, اور پھر ایک لاہور کے اندر ہی ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. اس سب سے گورنمنٹ پیسہ خرچ کیے بغیر پرائیویٹ سیکٹر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے دولت میں اضافہ ہوگا, اربوں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا, جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اٹھے گی, جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو خاص انسینٹیوز دے رہے ہیں, اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں تاکہ, اور یہ 50 سال کے بعد وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو, تاکہ ہماری انڈسٹری اٹھے, دولت میں اضافہ ہو. پھر ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, اپنے کسانوں کے اندر, کل میں انشاءاللہ کسان کارڈ لانچ کر رہا ہوں کہ کیسے اب ہم نے اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے, اور انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے ایک ایگریکلچر میں, تاکہ ادھر بھی دولت میں اضافہ ہو, تاکہ ملک آگے بڑھے. پھر ٹورزم کے اندر اگر ہم صرف ٹورزم کو ہم صحیح طرح لگا دیں, اتنا پاکستان میں پوٹینشیل ہے, اس سے ہی ہم اپنے قرضے واپس کر دیں گے. پھر ہمارا بلین ٹری سونامی ہے, 10 بلین ٹری سونامی, یہ اگلے آنے والی نسلوں کے لیے بالکل ملک میں یہ جو موسم کی تبدیلی سے ہمیں خطرہ ہے, وہ ایک پورے ملک پہلی دفعہ ایک ملک ماحولیات کے اوپر زور لگا رہا ہے. اور 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں. ان سے پانی سٹور ہوگا, اس کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا کسانوں کے لیے. جو اصل آخر میں آپ کہنا چاہتا ہوں, مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کی تھی. ایک انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ایک ساری قوم کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. دوسرا, انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, یعنی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی. اور پھر تیسری چیز, انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی, کہ سب سے پہلے ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. آج
ہم نے فلاحی ریاست کے لیے وہ کام کیا جو کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا. سب سے پہلے جو مجھے فخر ہے اپنے 2 صوبوں کے اندر ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے, ہیلتھ انشورنس. ہر غریب آدمی کے پاس پنجاب میں سال کے اینڈ تک پختونخوا نے ابھی ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس آ گئی ہے. کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے, کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ میں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہاسپٹل بنائیں گے وہ, کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی ان ہسپتالوں میں جا سکتا ہے, اور پھر آپس میں مقابلہ ہوگا. اگر کوئی ہاسپٹل صحیح علاج نہیں کر رہا تو وہ ادھر ہیلتھ کارڈ ادھر استعمال کریں گے جدھر اچھا علاج ہو رہا ہے. تو اس سے پورا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا. ہم نے پناہ گاہ بنائی جس کا مجھے بڑا فخر ہے کہ, اور یہ انشاءاللہ ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ادھر ہم بنائیں گے تاکہ وہ رات گزار سکیں, ان کے پیسے بچے, وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجیں, ان کو مفت کھانا ملے, رہنا ملے. یہ ہم نے شروع کیا ہے. ابھی ایک اور ہم ٹرک سب سارے پاکستان میں جائیں گے ان علاقوں میں جدھر غریب علاقے ہیں, تاکہ کوئی بھوک نہ ہو, کسی کو کوئی بھوکا نہ سوئے. جو ہاؤسنگ ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم کمزور طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں, اور یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا, کیونکہ پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں تھا, مورگیج فنانسنگ ہی نہیں تھی, بینک قرضے ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہم نے قانون چینج کیا بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے. انشاءاللہ اب وہ طبقہ جو کبھی پیسے دے کے گھر نہیں لے سکتا تھا اس کی اب مدد کریں. لیکن آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ, بیٹل فار دا سول آف پاکستان, ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ قانون کی بالادستی کی ہے. جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو سیاسی مافیا ہے, جو وہ لوگ جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں, جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں, لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی کرتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہیں. ہر وہ جو کہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ہمارے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے. یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے, اور انشاءاللہ جیتیں گے, یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دی ہیں شاید ہی کسی ملک کو دی ہوں. وہ نعمتیں تب, یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا. خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں, جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالادستی ہے. جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اور جب مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی, پھر خوشحالی آئی تھی, اور انشاءاللہ وہی پاکستان میں ہوگا. پاکستان زندہ باد.